محترم ناظرین، آج ہم جمعہ کے متعلق ایک اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ جمعہ کی جو اذان ثانی ہوتی ہے، یعنی دوسری اذان جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے، کیا اس کا جواب دینا درست ہے؟ اور کیا اس اذان کے جواب کے بعد اذان کی جو دعا ہے وہ پڑھنی درست ہے؟ اور اسی طریقے سے جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس وقت دعا مانگنی، یا خطبے کے دوران اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو اس پر درود بھیجنا کیسا ہے؟ اس مسئلے سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ آج ہم اسی کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، پیج کو فالو کریں اور بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن دو اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک اذان نماز سے کافی پہلے ہوتی ہے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، اور دوسری اذان دی جاتی ہے خطبہ شروع کرنے سے پہلے۔ یہ دو اذانیں جمعہ کے موقع پر دی جاتی ہیں۔ پہلی اذان تو خیر اذان ہے، اس کا جواب بھی ہم دیں گے، اور جو دوسری اذان ہے، اس اذان کا جواب مساجد میں جب یہ اذان دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں بلند آواز سے، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اذان کا جواب ہو یا اذان کے بعد کی دعا ہو، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں اذان کا جواب، اور اگر آپ کو دعا پڑھنی ہے تو آپ یہ دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، جس طریقے سے دوسری اذانوں کا ہم جواب دیتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ان کا جواب اور یہ دعا نہیں پڑھی جاتی، بلکہ دل ہی دل میں اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے اذان کا، اور اس کے بعد بھی دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب دو خطبے ہوتے ہیں، دو خطبوں کے درمیان جو ہے امام بیٹھتا ہے، اس وقت بھی بہت سے لوگ جو ہے بلند آواز سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس وقت اگر دعا مانگنی ہے آپ کو تو آپ مانگیں، لیکن دل ہی دل میں مانگیں۔ اسی طرح خطبے کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو اس وقت جو ہے اونچی اونچی آواز سے جو ہے درود سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح خطبے میں کافی ساری جگہوں پہ جو ہے نمازی جو ہے وہ خطبہ سنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خطبہ پڑھتے بھی ہیں۔ تو اس وقت ایسا کرنا درست نہیں ہے، چاہے وہ پھر جمعہ کے دن دوسری اذان کا جواب ہو، وہ بھی آپ کو دل ہی دل میں دینا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری اذان کے بعد کی دعا ہو، وہ بھی آپ کو دل ہی دل میں پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو اس وقت اگر آپ کو کوئی دعا مانگنی ہے تو وہ بھی دل میں ہی مانگنی ہے، بلکہ اس کو بلند آواز سے نہیں مانگا جاتا۔ اور اس کے بعد اگر خطبے کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سے لوگ یہ پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، اس وقت بھی آپ کو خاموش رہنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ دل ہی دل میں نام مبارک پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ تو یہ آج کا اہم مسئلہ تھا۔ بہت سی مساجد میں ایک طرف سے اذان ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف سے دوسری اذان کی بات چل رہی ہے۔ ایک طرف دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف سے لوگ اس کا بلند آواز سے جو ہے جواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اذان ختم ہونے کے بعد بلند آواز سے جو ہے اس کا جو ہے دعا پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو بلند آواز سے ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں بلند آواز سے نہیں ہوں گی، یہ دل ہی دل میں مانگی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلند آواز سے مانگنا یہ درست نہیں ہے، بلند آواز سے اس کا جواب دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو آج کا یہ ویڈیو تھا جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔